صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا. اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا. ناظرین کرام، آج ایک ایسی پاک اور مطہر ہستی کا تذکرہ ہے کہ جب میں اللہ جانتا ہے ایسی پاک نفوس قدسیہ کے تذکارے پاک کرتا ہوں تو مجھے الفاظ کی بنت کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. ناظرین، بہت ادب کی منازل ہیں، بہت ادب کی منازل ہیں. خدا نخواستہ بے ادبی میں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ ہم جو ہے بے ادبوں میں شمار ہو جائیں، لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہماری تو ابتدا ہی، ہماری محبت کی ابتدا ہی ادب سے ہے. ناظرین، کہ آج تذکرہ پاک ہے ایک ایسی پاک ہستی کا جو خانوادہ اہل بیت کی زینت ہے. ناظرین، جن کا مبارک نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. آپ سلام اللہ علیہ اسم با مسمہ ہیں، اسم با مسمہ، زین اب یعنی والد کی زینت اور فخر. آپ سلام اللہ علیہ کا القابات ثانی زہرہ، عالمہ، نائبات الزہرہ، عقیلہ بنی ہاشم، نائبات الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء، عارفہ، فاضلہ، عابدہ، امینہ، عقیلۃ النساء، شریکۃ الشہداء، بلیغہ اور فصیحہ، اور اس کے علاوہ کئی القابات ہیں. ناظرین، عصمت و طہارت، صبر و وفا، قربانی و ایثار، شجاعت و بہادری، حق گوئی، علم و عرفان، زہد و تقوی، قناعت و استقامت، عبادت و ریاضت، فہم و فراست، غم و آلام. ناظرین، اگر یہ تمام الفاظ اگر انسانی شکل میں اپنی معراج کو پہنچ کر متشکل ہوں تو یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی صورت ہی بنیں گے. کہ عہد طفلی سے آپ کی تعلیم و تربیت ایسی ہوئی کہ علم و عرفان میں صرف بنو ہاشم ہی نہیں بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی آپ کی ہمسری کا دعویٰ کر نہیں سکتی تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا خانوادہ نبوت کے علوم اور فضائل سے مکمل طور پہ مالا مال تھی. ناظرین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی اور ایسی فہم و فراست رکھتی ہیں کہ جسے آپ نے کسی سے نہیں سیکھا. ناظرین کرام، جن کا نام پاک اللہ کی طرف سے عطا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام پاک کو رکھیں، جن کا وجود
لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوا ہو، جن کی ابتدائی تربیت گاہ آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی ہو، آغوش مولا کائنات علیہ السلام رہی ہو، اور آغوش سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رہی ہو ناظرین، تو سوچئے کہ جن کی محبت و الفت کا مرکز حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رہے ہوں، کہ جن کے بچپن میں اگر آپ تھوڑی سی بھی دور کہیں ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے یا نگاہوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے تو آپ بے قرار ہو جایا کرتی تھیں، تو پھر آپ کا مرتبہ، آپ کا منصب اور آپ کا مقام کیا ہوگا ناظرین۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین کیا فرماتے ہیں، کیا کمال بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے کہ میری پھپھی نے تمام سفر اسیری کے دوران کبھی نماز قضا نہیں کی، اور وقت رخصت آخر امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا سے کیا فرمایا تھا ناظرین، وہ سنیے کہ اے بہن مجھے اپنی نماز شب میں فراموش مت کرنا۔ یعنی یہ سند ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کہ آپ انتہائی پاک باز، انتہائی عبادت گزار اور ایک اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھی۔ عبادت الہی میں زبان زد عام ناظرین یہ بات تھی اور یہ بہت مشہور تھی، اور لوگ آپ کو جو ہے آپ کی کثرت عبادت کی وجہ سے، آپ کے روزوں کی وجہ سے، آپ کے نوافل کی وجہ سے، آپ کی تلاوت کی وجہ سے، آپ کے زہد و تقوی کی وجہ سے علوی خاندان کی عابدہ کہہ کر آپ کو پکارا کرتے تھے۔ آپ کو ثانیہ زہرا کہنے کی ناظرین مجھے شاید ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسی حسبی اور نسبی اعتبار سے جن منازل کو ناظرین آپ نے یعنی طے کیا، یقیناً یہ آپ ہی کا ترہ تھا کہ آپ میں وہ مماثلت، یوں کہیے اگر میں ایک لفظ استعمال کروں، آج ایک ریپلیکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ بنیادی طور پہ عکس سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں۔ بس ناظرین آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرہ مبارک پہ اپنے نانا جان کا جلال بھی تھا، اور آپ کی چال ڈھال میں وقار حیدری بھی موجود تھی۔ عالم یہ ہے کہ زبان تو آپ کی تھی لیکن لہجہ دراصل مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا۔ مجھے تو صرف ایک بات سمجھ آتی ہے ناظرین، اور میں یہ جملہ عشق کی بنیاد پہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اسے وصول کر لیجئے گا کہ جب میں پوری شخصیت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پڑھتا ہوں ناظرین، تو ایک غلام کی حیثیت سے، ایک گناہ گار کی حیثیت سے مجھے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کو بھیجا ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا گیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا، میں کہاں سے آغاز کریں؟ ولادت سے آغاز کرتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے جس عظیم کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اس عظیم کام کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہر سیرت کے ساتھ ساتھ صورت کے ظاہری خد و خال بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ بالکل اپنی نانی جان کی شکل مبارک پر تھیں، اس وجہ سے وہ جو مشکل ترین لمحات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا، وہی مشکل ترین لمحات میں جو کام تھا وہ حضرت سیدہ زینب کے ذمہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پاکیزہ ماحول میں تشریف لاتی ہیں کہ اس دنیا میں آتے ہی آغوش نبوت بھی ملتی ہے،
اور سب سے بڑھ کر دیکھیں کہ لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان اقدس چوسنے کو عطا ہوتی ہے، اس سے بڑا کائنات میں مشروب کوئی اور ہو سکتا، اس سے بڑی چیز کوئی اور ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی نعمت اور ہو سکتی۔ یہ انہی ہستیوں کا خاصہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک جو ہے یہ چوستے ہیں، اور چوسنے کے بعد آغوش بھی وہ نصیب ہوتی ہے کہ سرکار کی آغوش مبارک میں آپ جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی آغوش تربیت ہے، شیر مادر ہے۔ دیکھیں نسبتوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ خود قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر نسبتوں کا ذکر کیا ہے۔ اب مکہ کی گرد و نواح میں کتنے پہاڑ ہیں، کوہ بوقبیس دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے والا پہلا پہاڑ ہے، تاریخی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ پہلا پہاڑ ہے، لیکن عظمت جو ہے وہ صفا اور مروہ کے حصہ میں آتی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک مقرب کنیز کے اس پر قدم لگے ہیں، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نسبتیں ہیں جن کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اور ان نسبتوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی نسبت اب دیکھیے کیا ہے کہ نانا جان امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی جان اولین مصدقہ نبوت ہے، اللہ اکبر، اولین مصدقہ نبوت ہے نانی جان، اور والد گرامی امام الاولیاء، امام الاولیاء، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور مادر گرامی کی شان دیکھیں سیدۃ النساء العالمین، بھائی دیکھیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار بھائی ہیں، ماں جنتی جوانوں کی اور جنتی خواتین جناح کی سردار ہیں۔ یہ نسبتیں دامن میں لے کر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں، اور اس گھر میں پرورش پاتی ہیں جس گھر کی شان یہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ عزت، یہ عظمت، اور پھر وحی الہی جو ہے اس کے نزول کا مشاہدہ، یعنی جس طرح ازواج مطہرات کو یہ شرف حاصل ہے، اجل صحابیات کو یہ شرف حاصل ہے، حضرت بی بی پاک کو سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے درمیان سرکار موجود ہوتے تھے اور وحی الہی کا نزول ہوتا تھا۔ وہ جو برکات وحی الہی کی ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر کہیں سورہ قدر آ رہے ہیں جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، کہیں سورہ کوثر لے کر آ رہے ہیں، کہیں دیگر کلام مجید کی آیات لے کر آ رہے ہیں، یعنی وہ گھرانہ محبت وحی الہی، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جس گھرانے میں آپ تشریف لاتے ہیں وحی الہی کا مرکز، وحی الہی کا نزول وہاں ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ کی تربیت جو ہے بنیادی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے ابتدا میں ایک جملہ ادا کیا، یہ میرا وجدان تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، کربلا کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے، تربیت کیسے ہوئی، کن کن ہستیوں نے جو اس میں کردار ادا کیا؟ سبحان اللہ، تربیت حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ کا اسم گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا، جن دنوں میں آپ کی ولادت ہوئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کاشانہ اقدس میں نہیں تھے، تو حضرت بی بی فاطمہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اس کا نام تجویز فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور تشریف لائیں گے تو ان کا نام تجویز فرمائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان کا نام زینب تجویز کیا۔ ہم آج اس خاندان کے دروازے پر سائل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، یہ اہل بیت کا دروازہ ہے۔ سنا ہے کہ حاتم تائی کے 7 دروازے تھے، اگر کوئی سائل باری باری 7 دروازوں پر جاتا تھا تو 7 دروازوں سے اسے کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے آقا کا دروازہ اور اہل بیت اطہار کا ایک ہی دروازہ ہے
جو سائل اس دروازے پر جاتا ہے اسے اتنا نوازا جاتا ہے کہ کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر سیرابی ہو کے نکلتا ہے نا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کربی شعر میں بہت خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں فَطُوبَى لِبَابٍ كَبَيْتِ الْعَتِيقِ هَوَى عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فَطُوبَى لِبَابٍ كَبَيْتِ الْعَتِيقِ هَوَى عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ خوشخبری ہے اس دروازے کے لیے جو کعبۃ اللہ کے دروازے کی مانند ہے کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور اس دروازے کا طواف کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس دروازے پر ہجوم کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کی حاجتیں اس دروازے سے وابستہ ہیں۔ اللہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت کو اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں فرض قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پھر اہل بیت کے حوالے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اے الہ العالمین، اولاد فاطمہ کے طفیل، میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ، میرا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ، اگر تو میری دعا کو رد کر دے یا قبول کر لے میں تو ہر حال میں آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اس میں ایک رمز ہے، رمز یہ ہے کہ جو آل رسول کے دامن سے لپٹا ہوا ہے اگر اس کی محبت سچی ہے، واقعتاً لپٹا ہوا ہے، تو کبھی خاتمہ بالخیر سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جو اوصاف اور محاسن ہیں، ذرا اس پر ذرا کلام کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات سے نوازا؟ بنیادی طور پر فضائل کو جانچنے کے ویسے تو کئی معیارات ہیں، لیکن ایک معیار جو محققین کے نزدیک ہے وہ ہوتا ہے دین فہمی، دوسرا ہے دین کا ابلاغ، تیسرا ہے دین پر ڈٹ جانا۔ سبحان اللہ۔ یہ تینوں خوبیاں آپ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں بدرجہ اتم نظر آئیں گی۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب بچپن میں کہتے ہیں کہ بیٹی کہیں واحدن، ایک، پھر کہتے آپ کہیں اثنین، تو آپ خاموش ہو جاتی ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اثنین کیوں نہیں کہتی؟ تو آپ کے اندر وہ محبت الہی کا وہ جذبہ ہے، تو آپ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ اے ابو جس زبان سے ایک کہہ دیا جائے وہاں دوئی کہاں سے آ جاتی ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ یعنی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا تبتل کا عکس اس صاحبزادی میں بھی موجود ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوئی کے لفظ کو نہیں آنے دیتی، یہ تو ہے ان کا فہم۔ پھر ابلاغ آپ کا یہ تھا کہ آپ کا گھر کوفہ کی حدود میں مشہور تھا اور آپ باقاعدہ درس قرآن دیتی تھیں۔ ٹھیک، اب مدرسہ آپ نے بہت بڑا جو ہے مدرسہ بنایا ہوا تھا، اور درس قرآن کے لیے ایک میں بتاؤں، ایک تو ہوتی ہے درس قرآن کے لیے تعلیم و تعلم، ایک ہوتے درس قرآن کے ساتھ تقوی اور طہارت کو بھی جوڑ دینا۔ قرآن کی ہدایت خاصہ ہمیشہ تعلیم و تعلم اور تقوی و طہارت کے ساتھ جب جڑی ہوگی اس وقت حاصل ہوگی۔ ابن عربی کا قول یہ ہے کہ یہ جو تقوی ہے نا، اس کی بنیاد پر جس نے بھی قرآن کو سمجھا وہ قرآن اس کے لیے ہدایت کے باب میں شک نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو جن کے خمیر میں تقوی اور طہارت کا اتنا بڑا جوبن ہے اور جن کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے، تو وہاں کیا کیفیت ہے؟ پھر اس کے بعد دین پر ڈٹ جانا اور استقامت، اور دین پر جب گرد آ رہی تھی اور حالات خراب کیے جا رہے تھے اور دین کے اندر پیچیدگیاں یا دین کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس پر سیدنا امام حسین نے بڑی قربانی دے کر حق کے بنائے لا الہ ہست حسین کا ٹائٹل لیا، اس موقع پر ان کی شریکہ
اور ان کے ثمرات کو سمیٹنے والی اور اس کو فائنل نتیجے تک پہنچانے والی وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھیں. بالکل ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا بتائیے اب جو ایک جملہ اور اس میں ساتھ ساتھ مطلب کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت کا عالم ایک مجھے اور بھی نظر آتا ہے، اور وہ واقعہ جب آپ کی عقد ہوا حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، تو جو وصیت فرمائی تھی، جو نصیحت فرمائی تھی، ذرا وہ پلیز بتائیے. جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شوہر نامدار تھے. آپ سے شادی ہوئی اور آپ نے اپنے خامند کی دلجوئی اس طرح کی کہ انہوں نے آپ کی شخصیت کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا کہ زینب بہترین گھر والی ہیں. اور گھریلو زندگی آپ کی اتنی عمدہ تھی کہ یحییٰ بن مازنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پڑوس میں رہا لیکن میں نے کبھی آپ کا سراپا نہیں دیکھا. یہ عفت و عصمت کا ان کا مقام تھا. آپ کی شخصیت پر سب سے زیادہ جو روشنی پڑتی ہے وہ اس خطبے سے ہے جو یزید کے دربار میں آپ نے ارشاد فرمایا. جب واقعہ کربلا میں کربلا کی طرف روانگی ہو رہی تھی تو آپ خاموش تھیں، اور حضرت عبداللہ نے محسوس کیا کہ یہ خاموش ہیں کچھ دنوں سے، تو جب بیان کیا تو انہوں نے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. آپ کا لقب شریکۃ الحسین ہے، امام حسین کی اپنے بھائی کی شریکہ. تو کربلا کے مشکل سفر میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، شرکت کی. اصل میں یہ صبر اور رضا دو چیزیں جو انہیں ورثے میں ملی تھیں، ان کا ایک خوبصورت اظہار حضرت زینب کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تیرے اوپر جو تکلیف آ جائے اس پر صبر کیا کر، یہ عظیمت والا کام ہے. تو صبر کی تعریف میں اہل علم کہتے ہیں کہ صبر ہے کیا؟ حبس النفس علی المکارہ، نفس کو تکلیف پر روکے رکھنا، بے چینی کا مظاہرہ نہ کرنا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا، نفس کو روکنا. صبر کا لغوی معنی تو روکنا ہے، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہے نفس کو تکلیف پر روکنا اور جز و فضا سے اور شکوہ و شکایت سے پرہیز کرنا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں. پہلی قسم ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا. جب انسان پر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، ابتلا آ جائے، آزمائش آ جائے، تو آدمی شکایت نہ کرتا پھرے، مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ. دوسری قسم جو بیان کی، فرمایا صبر علی الطاعہ، اللہ کی عبادت پر صبر کرنا. عبادت کر رہا ہے آدمی، گرمیوں میں روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس کی شدت ہے، لیکن نفس کو روکتا ہے پینے سے، کھانے سے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تو یہ صبر علی الطاعہ ہے. اور تیسری قسم جو فرمائی وہ ہے صبر علی المعصیہ، گناہ سے خود کو روکنا. اب بدکاری کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس سے خود کو روکنا. اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کیا ہے؟ مصیبت کے وقت اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ صبر ہے.
تو اس کا عملی مظاہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اس میں کوئی شخصیت دوسری میں رائے نظر نہیں ہے. آتا بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے کہ اب میں تو وہ ابھی سوچ رہا تھا، یہ لفظ پھپھی جو ہے، لفظ پھپھی، یہ پھپھی ماں کا بنی تو مجھے نظر آتا ہے کربلا، کہ کربلا میں آپ نے پھپھی ماں بن کے جو ہے کردار ادا کیا ہے. بہنوں کی جو عظمتیں ہیں وہاں نظر آتی ہیں کہ بہن کن عظمتوں پر فائز ہے. ذرا آئیے واقعہ کربلا کی طرف آئیے، بتائیے لوگوں کو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو مصائب و آلام کی داستان ہے وہ یہاں جس جوبن پر ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیادت کے تمام تر کمالات عطا فرمائے گئے تو آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ مرتبہ مجھے بالفعل بھی ملے. آپ سید الانبیاء تو تھے، لیکن آپ کہتے تھے کہ وہ انبیاء جو شہادت کے ساتھ آئیں گے میں ان کا بھی سردار ہوں گا. اللہ تو ان کے سردار ہونے کا جو مظاہرہ ہے وہ آپ کے ان واقعات میں کرایا گیا. اللہ اکبر. سر الشہادتین پر ہمارے صوفیاء اور محققین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المعجوب میں جملہ لکھا ہے، امام حسن اور امام حسین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بینات اور دلائل موجود تھے جن کا ظہور یہاں سے ہونا تھا. یہ شہادت اصل میں ان شہزادوں کی نہیں تھی، یہ شہادت بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شہادت تھی. لیکن چونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ کو جو محبت تھی کہ یہ جسم بھی اس مرحلے سے گزرے تو تکلیف تو باقی رکھی، لیکن جسم کو بچایا. جسم کی نیابت یہ واقعہ کربلا میں اور امام حسن کی ظاہر سے ہونے والی شہادت میں رکھا. مجھے ایک بات ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ دل بھر آتا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ ہم تو ویژولائز بھی نہیں کر سکتے. ہماری کوئی ایک اولاد خدا نہ خاصہ مر جائے یا اس کو تکلیف پہنچ جائے، ہمارا کلیجہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پورا خانوادہ آپ کے سامنے کاٹا گیا، کیسے کیا اللہ نے آپ کو صبر اور استقامت عطا کی؟ وہی جو آپ نے فرمایا کہ صبر و استقامت کے تو یہ لوگ پہاڑ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صبر و استقامت کو دکھانا تھا. حضور غوث پاک فتوح الغیب میں اس واقعے کے تناظر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو نظام آزمائش اللہ کی طرف سے یہ ان لوگوں کے ساتھ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ظاہر کیا جائے. تو یہ آپ کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ واقعہ کربلا میں اتنے بھیانک اور اتنے صفاقانہ عمل ظاہر ہو رہے ہیں اور شہادت پر شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ پر وہی صبر، وہی استقامت اور رضائے الہی کا وہی غلبہ چل رہا ہے. تو پھر جب آپ یزید کے سامنے جا کر اس کو جو قرآن و حدیث پر مبنی اور دین کا وہ فلسفہ بیان کرتی ہیں، آپ کہتے ہیں تو یہ ظاہری غلبے کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، یہ تیری کامیابی نہیں. ظاہری غلبے سے کامیابی نہیں ہوتی، شہرت کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے ہمیشہ ہمارا نام چلے گا، تیرا نام یہاں سے ملیا میٹ ہو جائے گا. ٹھیک، بالکل. یہ جو تجھے ظاہری مہلت ملی ہے اس ظاہری مہلت کے گھمنڈ میں تو اپنے آپ کو ایک کامیاب سمجھ رہا ہے. تو کامیاب نہیں ہے، کامیاب ہم ہیں. ہم نے جس رضائے الہی کی خاطر اور جس دین کے بقا کی خاطر یہ مصائب و مشکلات برداشت کر کے دکھائی ہیں، تاریخ اس کا رزلٹ دیکھے گی. ایسا ہی ہے. جی ہاں، ایسا ہی بالکل ایسا ہوا. پیر صاحب وہ جب یہ ظاہر ہے یہ واقعہ کربلا ہو گیا اور جس وقت پاک بیبیوں کو کوفے کی طرف لے جایا گیا اور ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا گیا اور جو کلام ہوا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، میں چاہتا ہوں اس کلام سے آغاز کریں، پھر دربار یزید تک جو آپ نے لہجہ مولا کائنات میں جو نمائندگی کی ہے کربلا کے پورے واقعے کی، ذرا مختصر بتائیے لوگوں کو. حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی تمام قربانیاں جو ہیں ان کو
ابن زیاد بھی اور یزید بھی وہ دبا جاتے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں۔ آج کا دور نہیں ہے، کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں ہے، لوگوں کو اس وقت تک یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شہید ہیں کون۔ اللہ یعنی اللہ اکبر۔ ان تمام باتوں کو جس ہستی نے واضح کیا ہے وہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ہاں انہوں نے تو پوچھا ہی تھا کون ہے یہ؟ کون ہے؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کو ڈانٹا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے جب وہ دندان مقدس پر چھڑی مار رہا ہے۔ تو اب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جب دربار میں اس میں پہنچے ابن زیاد میں، تو اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا۔ اللہ، یہ کون ہے؟ علی بن حسین۔ اس نے کہا علی تو شہید نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی تھا جو شہید ہوا۔ یعنی آپ جب آپ کو شہید کرنا چاہا تو سیدہ زینب اوپر لیٹ گئی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور جو ظلم و ستم ان پہ وہ کرنا چاہتے تھے اس کو اپنی ذات پہ برداشت کیا، اور پھر کھڑے ہو کر وہ خطبہ حق دیا جس سے کوفہ کے گورنر کے محل کے در و دیوار لرز گئے۔ وہ خطبہ زینب کہ علی بول رہے تھے، وہ خطبہ زینب کہ علی بول رہے تھے، ہر لفظ پہ فق تھا بھرے دربار کا۔ اللہ اللہ اللہ، سب کچھ ظاہر کر دیا جو وہ چھپانا چاہ رہے تھے۔ کہ ایک آواز آتی ہے یہ باغی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، انہیں قتل کیا۔ تو سیدہ زینب نے کہا میرا تو بھائی شہید ہی حالت سجدہ میں ہوا۔ اللہ، یعنی اس حقیقت کو، اس عظمت کو اجاگر جس ہستی نے کیا ہے وہ حضرت سیدہ زینب، جو میں نے ابتدا میں بات عرض کی تھی نا کہ جب مشکل ترین دور میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب کا ساتھ ہو، مشکلات کی گھڑیاں ہوں، جتنی بھی حضور علیہ السلام کی تصدیق نبوت کا مرحلہ ہو، ہر مرحلہ پہ آپ نمایاں شان کے ساتھ کھڑی ہیں، ایسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت، شخصیت اور شان کو ان کی شہادت کے بعد باطل کے سامنے ان کی عظمت کو اجاگر کرنے والی اور کائنات کے سامنے اجاگر کرنے والی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ان کو اللہ نے تیاری اس مقصد کے لیے، ان کی اسپیشل تیاری اس مقصد کے لیے۔ یہ ایک جملہ میں عرض کر دوں، یہ جو خانوادہ نبوت ہے نا، یہ ان میں یہ ہستیاں پہلے دن سے، چونکہ خبر شہادت ولادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئی، اس میں شہادت کی، کربلا کی تیاری درون خانہ جاری تھی۔ اللہ، اور یہ جو شرط نکاح میں رکھی گئی کہ جب ملنا چاہیے، یہ اسی یہ رمز ہے نا، یہ رمز ہے، یہ رمز کی بات، نگاہیں دیکھ رہی تھی ہونے والا، دیکھ رہی تھی کہ آنے والا وقت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ دور نہ دکھانا، اس دور میں سیدہ زینب میرے کارواں بن۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ملک معروف شناخہ محترم جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب نے، جو منقبت پیش کریں گے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سماعت کی سلامتی کا عمل، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا سمیع 11 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کر اپنے کانوں پر ہاتھ پھیر لیتا ہے تو اس کی سماعت انشاءاللہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جی حافظ صاحب۔ جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب، جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب، جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب، خواتین جہاں کے واسطے ہیں رہنما زینب، خواتین جہاں کے واسطے ہیں رہنما زینب، سلامی تیرے مرقد پر فرشتے دینے آتے ہیں، سلامی تیرے مرقد پر فرشتے دینے آتے ہیں، تیرے بیٹوں کے خون ہے سجادی کربلا زینب، تیرے بیٹوں کے خون ہے سجادی کربلا زینب، نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو، نواسی مصطفیٰ کی نور عین فاطمہ تم ہو، ملا سب سے نرالا ہے تجھی کو مرتبہ زینب، ملا سب سے نرالا ہے تجھی کو مرتبہ زینب، شریکت الحسین ابن علی ام المصائب بھی، شریکت الحسین ابن علی ام المصائب بھی، سخاوت ہی سخاوت بالیقین ہے سر تپا زینب، سخاوت ہی سخاوت بالیقین ہے سر تپا زینب، کبھی دربار میں اپنے
گدا ساجد کو بلوا لیں، کبھی دربار میں اپنے گدا ساجد کو بلوا لیں، تیرا راضی خدا تجھ پر ہوا یا سیدہ زینب، تیرا راضی خدا تجھ پر ہوا یا سیدہ زینب، جناب حیدر کرار کا ہے حوصلہ زینب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔